الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ کل مجھ سے میرے مرحوم دوست مولانا اللہ وسعہ قاسم نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے مولانا اسامہ قاسم صاحب نے رابطہ فرمایا اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ جامع مسجد شیراں گجرانوالہ میں حضرت امام اہل سنت مفسر قرآن مولانا محمد سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ اور مفسر قرآن علامہ صوفی عبدالحمید سواتی نور اللہ مرقدہ، ان دو حضرات کی یاد میں ایک پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے تذکرہ اسلاف کے عنوان پر، جس میں ان دو حضرات کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا، خراج تحسین پیش کیا جائے گا اور ان کی خدمات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ میرا چونکہ بہت گہرا تعلق ہے حضرت امام اہل سنت استاد محترم مولانا محمد سرفراز صفدر نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی سے، اور کچھ شرف تلمس بھی ہے حضرت صوفی عبدالحمید سواتی صاحب نور اللہ مرقدہ سے بھی۔ حضرت صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے زیارت کی ہے، درس سنا ہے، مجلس میں بیٹھا ہوں، لیکن میرا بہت گہرا تعلق اور تلمس کا ایک لمبا عرصہ حضرت امام اہل سنت کے ساتھ گزرا ہے۔ میں نے حفظ قرآن کریم جامع مسجد بوہڑ والی ککھڑ منڈی میں کیا ہے۔ حضرت کے ہاں میں خدمت کرتا تھا، حضرت کے گھر میرا آنا جانا تھا، اور اس وقت بھی اس عمر میں جب حفظ کا میرا دور تھا تو میں نے 1.5 سال تک حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے درس قرآن میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت کی ہے۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ شریعت کے علوم میں سب سے اہم ترین اور بنیادی علم وہ قرآن کریم کا ہے، اور اس کے بعد پھر حدیث مبارک کا ہے، پھر اس کے بعد عقائد اور فقہ کا ہے۔ ان دو حضرات نے ان چاروں علوم میں ایک اہم اور گراں قدر خدمت سر انجام دی ہے۔ حضرت امام اہل سنت شیخ سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن کریم سے تعلق، حدیث سے تعلق ایک تو پورے عالم کے سامنے ہے، جو ان کے شاگرد جانتے ہیں، امت ان کی تصنیفی خدمات کو جانتی ہے، لیکن میرے علم میں ہے کہ حضرت کے ہاں جب درس قرآن چل رہا تھا اور اس وقت 8واں قرآن کریم کا ترتیب کے ساتھ درس تھا جو ختم ہوا، تو اس موقع پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو میں نے اپنے کانوں سے سنا، حضرت فرمانے لگے کہ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ کرۂ ارض پر واحد مسجد جامع مسجد بوڑ والی ککھڑ منڈی کی ہے جہاں کسی عالم نے اور امام نے اپنے مقتدیوں کو بالترتیب صحیح بخاری، صحیح مسلم، سیاستہ کا درس حدیث دیا ہے، تو شاید یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم جب تفسیر وہاں کی ہے تو خود فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 اپنے مسجد کے مقتدیوں کے لیے اسی طرح مطالعہ کرتا رہا جس طرح آج میں سینکڑوں علماء کرام جو دورہ تفسیر میں لیے آتے ہیں ان کے لیے مطالعہ کرتا ہوں۔ تو حضرت نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن کریم کا تفسیر کرنا، حدیث مبارک کی شرح کرنا اور علم الکلام پر گفتگو کرنا، فقہی مسائل کو بیان کرنا، یہ ایک بہت واضح آپ کی زندگی کا ایک کارنامہ تھا۔ پھر احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے حضرت کی خدمات اللہ اکبر ناقابل فراموش ہے۔ کوئی ایسا فتنہ اس دور میں نہیں تھا جس کے خلاف حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا قلم نہ چلتا ہو۔
حضرت جس کے اوپر دلائل کے ساتھ رد نہ کرتے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا اور اتباع حق کی توفیق عطا فرما، باطل کا باطل ہونا دکھا اور اجتناب باطل کی توفیق عطا فرما۔ معلوم ہوا کہ ایسے اسباب اختیار کرنا کہ جس سے حق کا حق ہونا واضح ہو اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو، یہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے کہ اسباب میں سے دعا بھی ایک سبب ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نمایاں خدمات تک انجام دی ہیں۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وقت کی پابندی کرنا اور اپنے معمولات کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، میں سنی باتیں نہیں کر رہا، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ میں نے حضرت کے مالی معاملات دیکھے ہیں، میں نے حضرت کے دوسرے معاملات دیکھے ہیں، معمولات کی پابندی دیکھی ہے۔ میں معمولات کی پابندی کے حوالے سے ایک واقعہ عرض کروں گا جو میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک زبان سے خود سنا ہے۔ ایک مرتبہ صبح نماز کا وقت تھا اور حضرت نے مسجد میں آ کر وضو کیا اور 2 سنت پڑھی اور نماز پڑھائی اور اس کے بعد درس دیا۔ اس کے بعد حضرت فرمانے لگے کہ میں آج سفر پر تھا، میں وہاں سے واپس آیا ہوں اور سیدھا مسجد کے اندر آ کر رکا ہوں اور میں نے یہاں وضو کیا ہے اور آ کر نماز پڑھی اور درس دینے لگوں۔ حضرت رحمۃ اللہ اس پر ایک واقعہ بیان فرمایا کہ میں دارالعلوم دیوبند میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم سید حسین نور اللہ مرقدہ کے یہاں پڑھ رہا تھا۔ ایک رات دیر تک مطالعہ کرتے رہے، صبح آنکھ دیر سے کھلی تو فجر کی نماز میں شریک تو ہوا لیکن ایک رکعت امام کے ساتھ نہ پڑھ سکا۔ سلام پھیرا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ مجھے بلایا اور بلا کر فرمانے لگے کہ سرفراز آج تمہاری ایک رکعت کیوں گئی ہے؟ خیر فرماتے صرف استاذ کا یہ کہنا تھا کہ تمہاری ایک رکعت کیوں گئی ہے، آج 40 سال گزر گیا ہے میں نے تکبیر اولیٰ تک کو جانے نہیں دیا۔ یہ تھے امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی۔ ہمارے ذمے ہے ہم اپنے اکابر کے مسلک کو بھی سمجھیں اور پھر اپنے اکابر کے منہج کو بھی سمجھیں۔ مسلک منہج کے مطابق لے کر چلنا یہ نہایت ضروری ہے۔ ہمارے اکابر کا منہج ہمیشہ نرم رہنا بھی نہیں تھا، ہمارے اکابر کا منہج ہمیشہ گرم رہنا بھی نہیں تھا۔ جہاں ضرورت محسوس ہوئی ان نے گرمی دکھائی ہے، شدت دکھائی ہے، اور جہاں ضرورت محسوس فرمائی وہاں نرمی دکھائی ہے، اور انہوں نے جہاں ضرورت محسوس ہوئی قلم کا استعمال کیا ہے، جہاں ضرورت محسوس ہوئی اپنی زبان کا استعمال فرمایا، جہاں ضرورت کی ہے اپنے خود وجود کو پیش کیا ہے۔ کیونکہ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ جب ایک مرتبہ روافض کے رد میں روڈ پہ نکلے اور جلوس کو روکنے کے لیے نکلے، کون ان خدمات کو نہیں جانتا؟ میں خیر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا اچھا قدم ہے اپنے اکابر کا تذکرہ کرنا، اسلاف کا تذکرہ کرنا اور اپنی نئی نسل کو پرانے اکابر کے ساتھ جوڑ کے رکھنا۔ اتحاد امت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے ہم بعد والوں کو پہلے والوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ اتحاد امت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ موجودہ وقت میں اہل حق جو ہیں ان کو جوڑ کے رکھیں۔ ظاہر ہے کفر اور ایمان یہ تو جمع نہیں ہو سکتا، حق اور باطل یہ تو اکٹھے نہیں ہو سکتے، سنت اور بدعت اس کا تو آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محنت کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس محنت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، ان حضرات کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں اپنے اکابر کے مسلک کو ان کے منہج کے مطابق لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔